بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ آج کی ہماری نشست میں ہم ان چیزوں پر روشنی ڈالیں گے جو انسان کو مرنے کے بعد کام دے سکیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، بڑی مختصر زندگی دی ہے، اور ہر انسان نے جو ہے اس دنیا سے جانا ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے بہت مختصر، لیکن آخرت کے حساب سے بہت ہی قیمتی زندگی ہے۔ تو اب اس مختصر زندگی کو کس طرح سے ہم قیمتی بنا سکتے ہیں، اور اس سے کس طرح سے ہم اپنے لیے آخرت میں جو ہے انعامات لینے کا ذریعہ اور اللہ کی رضا کو لینے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، آج کی نشست میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جو ہے صحابہ جو موجود ہوتے تھے اور مختلف قسم کے سوالات کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ان کی مجلس میں موجود تھے، اور ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عقلمند اور محتاط کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو موت آنے سے پہلے اسے زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں، وہی عقلمند ہیں، وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی موت کو سامنے رکھے کہ بھئی میں دنیا میں آیا ہوں اور مجھے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور پھر مجھے اللہ کے سامنے جا کر اپنی زندگی کا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ تو اگر میں نے اپنی زندگی کو قیمتی بنا لیا اور اپنے وہ اعمال کر لیے جو اللہ کی رضا والے اعمال ہیں، اور ایسے اعمال کر گیا جو مرنے کے بعد بھی میرے کام آتے رہیں، تو پھر جو ہے اس کے لیے جو ہے کامیابی ہی کامیابی۔ اب مرنے کے بعد آنے والے اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے: ایک صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو صدقہ جاریہ کیا ہے کہ ایسا کام کر جائیں، ایسا نیکی کا کام کر جائیں جو مرنے کے بعد بھی جو ہے آپ کے چلتا رہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے ایک ہسپتال کی تعمیر کروا دی، اور اس میں جو ہے غریب لوگوں کا علاج ہو رہا ہے، مفت علاج ہو رہا ہے۔ تو انسان دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا جو ہے یہ عمل چل رہا ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کہیں پہ پانی کا مسئلہ تھا، وہاں پہ آپ نے کنواں کھودوا دیا، اب وہاں سے لوگ پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، اور جو ہے یہ عمل یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی جو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو چند وہ اعمال جو مرنے کے بعد بھی انسان کو جو ہے اس کا نفع پہنچتا رہے، ان کے اوپر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ درس و تدریس ہے، دین کا علم، علم نافع جسے ہم کہتے ہیں۔ زندگی میں ایسا نفع بخش علم سکھا جانا جس سے لوگوں کی دنیا اور آخرت سنورے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، جو علم کے راستے پر چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو دین کو سیکھنا، علم کو سیکھنا اور اس کو آگے سکھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے اس کے فرشتے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں، لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو دین، علم نافع جو ہے، جس کے پاس بھی جو ہے کوئی علم ہے اس کو آگے وہ سکھا جائے، تو جس کو آگے تعلیم کر جائے گا، اس کے مرنے کے بعد وہ اس علم کو سیکھ رہا ہوگا، آگے سکھا رہا ہوگا، اور اس کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین آج سے 1400 سال پہلے وہ دنیا کے اندر جو ہے دین کے پیغام کو لے کر گئے، اور انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں دین کا پیغام پہنچایا۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جو ہے ان کا وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب یہ جو کس طرح سے ہم اس عمل میں حصہ لے سکتے ہیں، اس میں ہم کسی دینی ادارے کی جو ہے وہ مالی طور پہ امداد بھی کر سکتے ہیں، جیسے مدرسہ ہے اس کے اندر ہم نے جو ہے اس کو جو ہے مالی طور پہ ہم نے اس کی امداد کر دی۔ کوئی اسلامی لٹریچر ہے، قرآن پاک ہے، اس کی جو ہے تفاسیر ہیں، ان کو جو ہے آگے خرید کر لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا، لائبریری میں رکھوا دیا، جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسلامی کیسٹس ہیں، ان کو تیار کروا کے مفت ان کو تقسیم کر دیا۔ کہیں پہ اسلامی اور دینی لحاظ سے کوئی ریسرچ کا کام ہو رہا ہے، اس کے اندر جو ہے ہم نے اس کے اندر جو ہے مالی طور پہ تعاون کر دیا۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے جو ہے مرنے کے بعد کام آنے والی ہیں، کہ جس درس و تدریس کے اندر جو عمل چلتا رہے، اس کے اندر اگر ہم معاون بن گئے تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ دوسری چیز ہے نیک اولاد، کہ بھئی اپنے مرنے کے بعد اپنے بعد نیک اولاد چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس کے لیے اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے، کہ اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا قیامت تک اس کی کمائی وصول کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے، تو حیرت سے پوچھتا ہے، اے میرے رب، مجھے یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد کی وجہ سے کہ اس نے تیرے لیے دعائیں مغفرت کی، یعنی اگر نیک اولاد ہے تو مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں نیک عمل کر رہی ہے، دعائیں مغفرت کر رہی ہے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پاکیزہ کھانا جو انسان کھاتا ہے اس کی اپنی کمائی ہے، اس کی اولاد بھی اس کی بہترین کمائی میں سے ہے۔ اب جو نیک اولاد ہے جو اپنی نیک کام اپنی معمول میں کرتی ہے، روٹین میں کرتی ہے، مثلا نماز، تلاوت، اذکار وغیرہ، تو اس کا ثواب بھی والدین کو خود بخود ملتا رہتا ہے۔ اچھا، بے اولاد ہے ایک انسان، اس کی اولاد نہیں ہے، تو اپنی جو ہے وہ اپنے پیچھے روحانی اولاد چھوڑ کر جا سکتا ہے، یعنی اس نے کسی کو دین سکھا دیا یا کسی کے دین کا سیکھنے کا ذریعہ بن گیا، نیک اعمال پہ پڑھنے کا ذریعہ بن گیا۔ تو جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہوں نے بے شمار یتیم بچوں کی پرورش کی۔ اب جن یتیم بچوں کی آپ پرورش کر رہے ہیں وہ جتنے نیک اعمال کریں گے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ شاگرد بھی اساتذہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہیں جبکہ اس نے انہیں صحیح تعلیم دی۔ تو اگر آپ کی اپنی اولاد ہے تو اس کی تربیت، اگر آپ کی اپنی اولاد نہیں ہے تو آپ جو دوسروں کی اولاد ہے یعنی یتیموں کی، اور اس طرح سے جو غریب یعنی بستی کے اندر لوگ ہوتے ہیں، محلوں کے اندر جو تعلیم جو یعنی خود سے وہ اپنا تعلیم کا خرچ نہیں اٹھا سکتے، ان کو جو ہے اگر ہم اس میں تعاون کر دیں اور ان کے لیے تعلیم کا ذریعہ بن جائیں تو یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا کام جو انسان کر سکتا ہے اپنی نجات کے لیے اور آخرت کے لیے وہ ہے کہ جہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے وہاں پہ پانی کا بندوبست کر دینا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ سب سے افضل صدقہ آپ کے نزدیک کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی پلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کنواں کھدوایا پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے گا، خواہ وہ جن ہو، انسان ہو یا کوئی پرندہ ہو، تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس شخص کو اجر دیتا رہے گا۔ پانی ایصال ثواب کا بھی بہترین ذریعہ ہے، یعنی اگر آپ کی کوئی والدین، عزیز اقربا، اساتذہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی آپ پانی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کی طرف سے کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا۔ چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوا کر وقف کر دیا اور کہا یہ سعد کی والدہ کی طرف سے صدقہ ہے۔ مدینہ منور میں جب مسلمانوں کو پانی کی قلت ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے روما کا کنواں کھدوا کر وقف کر دیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اب کنواں کھدوانے کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی پانی کا انتظام کرنا باعث ثواب ہے۔ مثال کے طور پہ کہیں پہ آپ نے نل لگوا دیا، کوئی ہینڈ پمپ کا بندوبست کر دیا، کہیں پہ ٹیوب ویل کی جو اس کے اندر جو ہے تعاون کر دیا، جہاں پہ جو ہے راہگیر گزرتے ہیں، سفر میں لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کے راستوں پر سبیلیں، بورنگ کا انتظام کروا دیا، کسی جگہ پہ الیکٹرک واٹر کولر لگوا دیا۔ تو یہ سارے وہ کام ہیں جن کے کرنے سے آپ یہ فضائل حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ جو ہے وہ پانی کا انتظام کرنا ہے۔ ایک اور کام جو ہم کر سکتے ہیں صدقہ جاریہ کے طور پہ وہ درخت لگانا ہے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی درخت کا پودا لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی انسان یا جانور کھاتا ہے تو لگانے والے کے لیے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی پودا یا درخت لگاتا ہے تو اس سے جو کچھ کھا لیا جائے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، اس سے جو کچھ چوری ہو جائے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، درندے سے جو کھا جائیں وہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو کچھ پرندے چگ جائیں وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو کوئی اسے نقصان پہنچائے، کیڑے دیمک، وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو آکسیجن وہ تیار کرتا ہے، یعنی درخت لگانے سے جو آکسیجن ہے، اس کا سایہ ہے، اس کی لکڑی ہے، وہ بھی سارا جو ہے صدقہ ہے۔ آج کل گلوبل وارمنگ اور یہ سارے جتنے مسائل ہیں، اب اس کے لیے بھی یہ بہت بڑا ایک جو ہے اس کا حل ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، اور اس سے جو ہے یہ ماحول کے اندر بھی جو ہے بہتری آتی ہے۔ درخت لگانے کی اہمیت اس حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت اس حال میں آ گئی کہ تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو، اگر وہ قیامت ہونے سے پہلے اسے لگا سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اسے لگا دے۔ تو یہ ایک عمل ہے جو ہم اپنی زندگی میں کر جائیں، اپنی زندگی میں ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگا جائیں تاکہ مرنے کے بعد جو ہے وہ بھی ہمارے لیے جو ہے صدقہ جاریہ جو ہے وہ ثابت ہو۔ پانچواں کام جو ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں اور جو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں جو ہے ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ مسجد کی تعمیر میں تعاون ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए कोई मस्जिद बनाई तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर तैयार करता है। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए तीतर के घोंसले जितनी या इससे भी छोटी मस्जिद बनाई तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर तैयार करेगा। अब इससे पता चलता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी मस्जिद की तामीर करवा दें। आप जितना भी उसमें तावन, एक ईंट भी अगर आप इसी में लगवा सकते हैं, चंद ईंटें भी लगवा सकते हैं, तो आपको जो है उस मस्जिद में ताउन में आपका, जब तक वो मस्जिद बन रहेगी, उसमें नमाज होती रहेगी, अजान होती रहेगी, आपको उसमें जो है सवाब मिलता रहेगा। तो ये भी अपनी ज़िंदगी में हम कोशिश करें कि भाई जहाँ भी हम मस्जिद तामीर हो रही है उसमें ज़रूर ताउन करें, ताकि हमारे लिए वो सदका जारिया हो, मरने के बाद हमारे काम आ सके। छठी चीज़ जो हम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं वो दावत व तबलीग है, कि भाई दूसरों के लिए दीन की याद दहानी कराना, तज़किरा करना, तज़किया करना। अब उसमें दो तरह की जो है हमारे सामने जो है शक्लें उसकी मौजूद हैं। एक ये है कि मुसलमानों के अंदर, अगर हम मुसलमानों में जो है दीन के लिहाज से कोई कमी देखते हैं और जो है उनको किसी गुनाह के अंदर मुब्तला देखते हैं, तो प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, उनकी फ़िक्र के साथ उनके लिए दुआ करना, तरग़ीब देना, ये जो है एक उसका एक उसकी शक्ल है। दूसरी शक्ल ये है कि जिन तक ये दीन के पैगाम नहीं पहुंचा, जो दीन की नेमत से महरूम है, कलमे की नेमत से महरूम है, उन तक इस दीन के पैगाम को पहुंचाना। अब इसकी बहुत यानी हदीस के अंदर और दीन के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि अली, तुम्हारे ज़रिए अल्लाह ताला किसी एक शख्स को भी हिदायत दे दे तो तुम्हारे लिए 100 सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हिदायत की तरफ बुलाए इसके लिए इसके बराबर अजर है जो उसकी पैरवी करे, इनमें से किसी के अजर में कुछ कमी ना की जाएगी। तो अब ये यानी दीन की पैगाम जिस जिस तरह भी हम आगे पहुंचा सकें, यानी वो तकरीर के ज़रिए से, तहरीर के ज़रिए से, अब दीन की जो बातें हैं उनको आगे पहुंचाना। तो आज कल जैसे मौजूदा शक्ल के अंदर जो है वो ये वीडियो तैयार करना, कैसेट्स तैयार करना, इसके ज़रिए से भी हम दीन के पैगाम को आगे पहुंचा सकते हैं। तो जिस तरह भी हो सके यानी ये काम कर जाएं, ताकि मरने के बाद उसका सवाब हमें मिलता रहे। तो ये 6 काम है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में कर जाएं तो अल्लाह की ज़रात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह यही काम हमारे लिए मरने के बाद हमारी निजात का ज़रिया बनेंगे और अल्लाह ताला से हमें जो है इनामात लेने का ज़रिया बन जाएंगे। तो एक दफ़ा फिर उनको ज़रा दोहरा लेते हैं, जो 6 काम अपनी ज़िंदगी में कर जाएं ताकि मरने के बाद वो हमारे लिए जो है निजात का ज़रिए बने। सबसे पहले जो है दर्स व तदरीस में ताउन किसी भी शक्ल में हो, मदारिस के अंदर, दीन के लिटरेचर के अंदर, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, जिस तरह से भी हम उसमें ताउन कर सकते हो। अपनी नेक औलाद अपने पीछे छोड़ जाएं, या अपने पीछे जो है नेक अमल करने वाले जो है शागिर्द छोड़ जाएं, नेक अमल करने वाले जो है अफराद छोड़ जाएं, तो ये हमारे लिए सदका जारिया हो जाएगा। पानी का इंतज़ाम कर दें, जहाँ पे भी पानी की किल्लत हो, जहाँ भी पानी के ज़रिए से लोगों को सहूलत हो सकती हो, उसका इंतज़ाम हम कर दें, तो ये हमारे लिए जो है सदका जारिया हो जाएगा। दरख्त, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा जाएं, दरख्तों के ज़रिए से जो है पर साया है, उसके जो फल हैं, उसका जो है वो लकड़ी है, हर शक्ल में जो जिससे अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँच रहा है, वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। और 5वीं चीज़ जो है, मस्जिद अल्लाह के घर हैं, उनकी तामीर है। मसाजिद जो हैं अल्लाह के घर हैं, मसाजिद के अंदर जो है इबादत की जाती है और दर्स व तदरीस होता है। तो जहाँ भी मसाजिद हैं उसके अंदर अगर हम तामीर में हिस्सा ले रहे हैं तो हमारे लिए वो सदका जारिया बन जाएगा। जब तक वो मस्जिद रहेगी, उसमें जो भी नेक अमाल होते रहेंगे, अल्लाह की इबादत होती रहेगी, हमें उसमें सवाब मिलता रहेगा। और छठी चीज़ ये है कि भाई हम दावत व तबलीग के अंदर जो है शिरकत करें, अपने अमली तौर पे, इल्मी तौर पे, माली तौर पे, जिस तरीके से भी हम इसमें ताउन कर सकें कि अल्लाह के दीन के पैगाम को आगे से आगे पहुंचाया जाए और नेकी को आम किया जाए, इसके अंदर हम ताउन कर जाएं। अल्लाह ताला हमें जो है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। कोई भी नेकी है वो अल्लाह ताला की तौफीक से ही है। तो अल्लाह ताला अगर हमें इन अमाल की तौफीक अता फरमा दें तो दुनिया और आखिरत के अंदर हमारी निजात का ज़रिया बनेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।